صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اعلان کلمت اللہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعلان کرنے کے بعد اور نبوت کا تاج پہنانے کے بعد جب وحی کا نزول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو مقاصد دے کر بھیجے تھے، ان مقاصد میں سے یہ بھی تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، شریعت کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دار بنی ارقم کے اندر سب سے پہلے حضرات صحابہ کو قرآن پڑھایا تھا، حدیث پڑھائی تھی۔ آج اس طرح ہمارے اس ادارہ مدرسے اشرف العلوم کے اندر ان طلبہ کو قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد ان کو دستر بندی کا جلسہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھایا۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے کا ابو جہل، اس زمانے کا ابو لہب، اس زمانے کا ابو طالب، اس زمانے کے جوہلا اور کفار مکہ کے لوگ ان کے گھر میں کام کرنے والے غلام اور بانیہ حضرت ابو بکر کے گھر کے پاس آ کر اپنا کان لگا کے سنا کرتے تھے، اور جو اس وقت کے عرب کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے کیا کر دیا ہے، تو نے کون سا مدرسہ کھول دیا، تو نے کون سی تعلیم دے دی ہے، میرے گھر میں کام کرنے والی عورت ہے، میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے، اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، اپنا کام و کاج چھوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کی تلاوت سننے کے لیے لگ جاتی ہیں۔ سارے مکہ والوں نے اللہ کے نبی کا بائیکاٹ کر دیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، ہم قرآن نہیں سن سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، اعلان کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، مدینہ کی طرف ہجرت کرو، عزت والے لوگ ذلیلوں کو باہر نکال کے رکھ دیں گے۔ خدا کی قسم ایسا ہی دور آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ آنے کے بعد مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا بنایا۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے جو چبوترے سے بھی ایک ہاتھ اونچا چبوترا بنایا۔ علماء نے لکھا ہے یہ اس وجہ سے بنایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ دنیا والوں کو کہ یہ صفہ میں پڑھنے والے حضرات صحابہ، تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کا مقام دیگر لوگوں سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ وہیں سے ہمارا تعلق ہے، وہیں سے ہمارا رشتہ ہے، ہمارا تعلق اصحاب صفہ سے جا کے ملتا ہے، ہمارا تعلق دار بری ارقم سے جا کے ملتا ہے۔ یہ وہی رشتہ ہے۔ دنیا کے اندر اسلام پھیلتا گیا، مدارس قائم ہوتے رہے، مکاتب قائم ہوتے رہے، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کی جو آج عمارت ہے یہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کا جب غلبہ ہوا انہی مدارس کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم یہ مدارس نہ ہوتے، یہ علماء یہاں بیٹھنے والے جو ان کی علماء کی جو روحانی نسل ہے، اگر یہ نہ ہوتے، اگر وہ علماء اکابرین علماء دیوبند نہ ہوتے تو آج ہمارے ہندوستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے ان علماء کا صدقہ ہے، ان اکابرین کا صدقہ ہے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجھے ایک بات یاد آ گئی، علماء یہاں پہ جس طرح کے مدارس اسلامیہ کے اندر اپنے ہر مدرسے کا ایک لقب ہوتا ہے، جس طرح کے ہمارے یہاں اشرفی لقب ہے، رشادی لقب ہے، جس طرح الگ الگ القاب ہیں، لیکن قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے علماء اکرام ہندوستان کے اندر ہیں ہر ایک اپنے اصولی اعتبار سے دیوبند اور جو ہے وہ قاسمی ہے، ہر ایک اپنے اصولی اعتبار سے قاسمی ہے، اور فروعی اعتبار سے ہم میں سے ہر عالم دین، ہر حافظ قرآن رشیدی ہے۔ یہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الغرض چاہے ادارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جہاں اگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بڑا ادارہ ہے، بہترین عمارت ہے، یہ بہت اچھا ادارہ، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ ادارہ چاہے جھوپڑ پٹی میں کیوں نہ ہو، اس کا تعلق بہت بڑا ہے، اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اور جو باتیں مجھ گنہگار سے مجھ ناچیز سے کہلوائی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تمام احباب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے محمد ذبیح اللہ جامع اج نگر۔ ایک پتھر کی بھی قسمت بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی قسمت بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقہ سے سنوارا جائے۔ آپ نے عزیزم ذبیح اللہ کی ابھی تقریر سنی اور اس سے قبل بھی متعدد تقاریر آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرات اساتذہ، ان کے مربیین کس حسن و خوبی کے ساتھ انہیں سجاتے ہیں اور سنوارتے ہیں۔ وہ چھوٹے معصوم سے بچے بالکل ایسے جیسے وہ بطن مادر سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں مدرسے میں اسی طرح آتے ہیں۔ پھر حضرات اساتذہ اپنی دن و رات کی دگ و دو، محنت، کوششوں اور جافشانی کے ذریعے انہیں اس طرح سنوار کر آپ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ یہ اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اپنے شہر والوں کے لیے عزت و شرف کا باعث ہوا کرتے ہیں۔ میں اس موقع